بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مدینہ مسجد کراچی کو عدالت کی طرف سے گرانے کا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہماری عوام تذبذب کا شکار ہے کہ کیا مساجد کو گرایا جا سکتا ہے یا نہیں گرایا جا سکتا، اور اگر گرایا جا سکتا ہے تو کون سی کیفیات میں یا کس صورتحال میں کس مسجد کو گرایا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میڈیا کے اوپر بھی مختلف قسم کے علماء اور مولویان حضرات کو بلا کر ان سے اس حوالے سے ان کی توقع لی جا رہی ہے، ان کے کامنٹس لیے جا رہے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مساجد کو گرایا جانا چاہیے، نہیں گرانا چاہیے، یا اس مسجد کے حوالے سے کہ اس مسجد کو گرا سکتے ہیں یا نہیں گرا سکتے۔ ان سے آراء لی جا رہی ہے، ان سے فتویٰ لیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہی مجھے اس بات کا علم ہوا کہ عدالت کی طرف سے مدینہ مسجد کو گرانے کا حکم دیا گیا ہے، تو یقین کریں کہ دل افسردہ سا ہو گیا، دل میں بہت تکلیف محسوس ہوئی کہ یہ ریاست مدینہ ہے، یہ نام نہاد ریاست مدینہ ہے کہ جس کو ریاست مدینہ کہا جا رہا ہے، جبکہ جو اصل ریاست مدینہ تھی اس میں مساجد کو بنایا جاتا تھا۔ اس ریاست مدینہ میں مساجد کی تعمیر ہوتی تھی، ائمہ قراء پیدا کیے جاتے تھے، ان کی تنخواہیں دی جاتی تھی، مساجد کے اخراجات جو ہوا کرتے تھے وہ سرکاری خزانوں سے ادا ہوا کرتے تھے، جبکہ اس کے برخلاف یہ ایک نام نہاد ریاست مدینہ ہے، یہاں پہ مساجد کو گرایا جاتا ہے اور اس کے برعکس مندر بنائے جاتے ہیں، گردوارے بنائے جاتے ہیں، چرچ بنائے جاتے ہیں، ان کی سہولیات دی جاتی ہیں، ان کے لیے فنڈز دیے جاتے ہیں، ان کو مراعات دی جاتی ہیں، اس کے برخلاف مساجد کو گرایا جاتا ہے۔ یہ نام نہاد ریاست مدینہ ہے۔ اب سب سے پہلی جو افسوسناک بات تھی وہ یہ تھی کہ اس حکومت کی طرف سے یا عدالت کی طرف سے مسجد کو گرانے کا حکم دیا گیا، اور اس سے بڑھ کے جو دوسری افسوس کی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو نام نہاد نیوز چینلز ہیں، جو نام نہاد میڈیا چینلز ہیں، ان کے اوپر مختلف قسم کے مولویان حضرات، نام نہاد مولویان حضرات کو مذہبی سکالر بنا کے پیش کیا گیا، جیسا کہ سما نیوز ہے، اس کے اوپر مرزا محمد علی انجینئر، اس کو بلایا گیا اور اس سے اس حوالے سے تبصرہ لیا گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا اس کا تبصرہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے اس حوالے سے کہا کہ جی اس مسجد کو گرا دینا چاہیے، اور ایسی کوئی بھی مسجد ہو جو دوسری جگہ پہ بنی ہوئی ہو تو اس کو گرا دینا چاہیے، سرکاری جگہ پہ ہو یا کسی بھی جگہ پہ بنائی گئی اس کو گرا دینا چاہیے، گرا دینا واجب ہے۔ سب سے پہلے تو میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو شخص ہے یہ انتہائی جاہل شخص ہے، اس کی علمی قابلیت کوئی نہیں ہے، اور ہمارے میڈیا نے کردار ادا کیا ہے اس شخص کی جہالت کو یا اسلام کو دبانے کے لیے، اس شخص کو لانے کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ اب وہ اس کی دلیل کیا ہے کہ گرانا واجب ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی زمین کے اوپر ایک بالشت کے برابر قبضہ کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق اس شخص کے گلے میں ڈالے گا۔ یا ایک یہ حدیث سنائی، اس طرح کی ایک دو اور روایت سنائی اس نے کہ دیکھیں یہ تو گناہ ہے، یہ غلط کام ہے۔ مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جو جاہل شخص ہوتا ہے وہ اگر حدیث کو پڑھ لیتا ہے تو حدیث کی فقاہت اس کے پاس نہیں آتی، اسی لیے میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ علماء سے حدیث سیکھا کریں اور علماء سے دین سیکھیں۔ اگر کوئی جاہل شخص مترجم حدیث کی کتابیں لے کے بیٹھ جائے گا تو وہ دین کا نقصان کرے گا، دین کا کباڑہ کر دے گا، حقیقت کے اندر وہ شخص دین کا کام نہیں کر سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس نے یہ جو روایت پیش کی ہے اس میں کہیں بھی مسجد کا تذکرہ ہے؟ زمین کے اوپر قبضہ کرنے والی جو روایت ہے اس میں کہیں بھی زمین کا تذکرہ ہے؟ یہاں پہ صورتحال ہی مختلف ہے۔
اور کافی ساری مختلف ہے۔ صورتحال کیا ہے کہ مساجد مسلمان حکومت کے ذمے ہوتی ہیں، بنانا، ان کی تنخواہیں دینا، ان کے اخراجات کو پورا کرنا، یہ اسلامی ریاست کے ذمے ہوتا ہے۔ اور جس جگہ پہ مسجد بنائی گئی، ہماری حکومت مساجد نہیں بناتی۔ اب اگر وہاں پہ مسجد کی ضرورت تھی اور سرکاری زمین پڑی ہوئی تھی، کسی اور نے، عوام نے مسجد کو بنایا، عوام نے مسجد کو آباد کیا، عوام نے مسجد کے اخراجات کو اٹھایا۔ اب جب مسجد بن گئی ہے اور مسجد کو تقریباً 25 سے 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اب یہ کہنا کہ مسجد کو گرانا واجب ہے، یہ کون سی تفقہ فی الدین ہے؟ یہ دین کی کون سی فقاہت؟ یہ تو جہالت ہے کہ اسلامی ریاست کے ذمے ہوتا ہے مساجد کو بنانا، مساجد کو آباد کرنا، مساجد کے اخراجات کو پورا کرنا، ائمہ اور وہاں کے جو ٹوٹل اخراجات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا، یہ اسلامی ریاست کے ذمے ہوتا ہے، اسلامی ریاست کے اوپر فرض ہے۔ جبکہ یہ ایک جاہل شخص کہتا ہے کہ اس مسجد کو گرا دینا واجب ہے۔ وہاں پہ پارک ہوتا تو وہ بھی عوام کے لیے تھا، اب اگر وہاں پہ مسجد بنا دی گئی ہے تو وہ بھی تو عوام کے لیے ہے۔ کیا عوام کو تفریح کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت نہیں ہے؟ عوام کو تفریح کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسجد کو توڑ کے وہاں پہ پارک بنانا، یہ کہاں کی عقل مندی اور کہاں کا جواز ہے؟ آپ ذرا اپنے جو ضمیر ہیں ان کو جھنجھوڑ کے اور اپنے جو اذہان ہیں، آپ کے جو عقل ہے اس کی کھڑکیاں کھول کے آپ خود سوچیں کہ مسجد کو توڑ کے پارک بنانا یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کون سی فقہ کے اندر، یہ کون سی حدیث کے اندر اس چیز کا ثبوت ملتا ہے؟ تو بہرحال مدینہ مسجد جو ہے، مسجد کوئی بھی ہے، دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ یہ جو مسجد ہے یہ کون سے فرقے کی ہے، واللہ عالم، مجھے نہیں پتا یہ کون سے فرقے کی ہے، لیکن ہر فرقے کا جو علماء ہے، ہر فرقے کے علماء وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ کسی بھی فرقے کا کوئی بھی مسند عالم آپ کو یہ فتویٰ نہیں دے گا۔ اب اگر سارے فرق کے مسلمانوں کے جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، سارے فرقوں کے جتنے بھی علماء ہیں وہ اگر اس بات میں متفق ہیں کہ یہ مسجد توڑنا جائز نہیں ہے تو نہیں ہے، بجائے اس کے کہ سرکاری زمین ہے اور سرکاری زمین کے اوپر عوام کی فلاح کے لیے ایک مسجد بنا دی گئی ہے، تو ایسی مسجد کو گرانا ناجائز اور حرام ہے، چاہے عدالت کچھ کہے یا حکومت کچھ کہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔